السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صلى عليهم وعلى آل محمد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ويطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال الله عليه وسلم إنك مع من أحببت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اعظم ہے، رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث کا یہ سننے اور سنانے کا فراہم کیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان۔ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کو تلاش کریں گے، نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ اٹھ جائیں گے، یہ فانی ہے۔ قانون تو ہے کل من علیہا فان، یہ قانون مخلوق کے لیے ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اللہ حسود بھی واپس چلا جائے گا اللہ کی جنت، قرآن چلا جائے گا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے قرآن و سنت کی بہار سننے اور سنانے کا۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ایسے خوش نصیب جن کو رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے، قیامت کے منظر آپ کو پتہ ایسے ہوں گے، ان میں اگر رسول اللہ کی رفاقت مل جائے تو رحمت سارے رخ ہی ہماری طرف ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان اپنا تعلق بناتا ہے اور یقیناً اپنے تعلق سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے تعلق بھی۔ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس کوئی مخلص دوست نہ ہو، کوئی اچھا تعلق نہ ہو۔ اور تعلق اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، اور یہ بنتا اعمال سے، بندے کے کردار سے بنتا ہے۔ اب دیکھ لیں، نماز پڑھنا ایک اچھا تعلق ہے اللہ سے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا دی؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، جس نے اس کو بحال کیا نماز، قیامت کے دن یہی اس کے لیے نور بن جائے گا، قرآن اور جنت دلیل بن جائے گی، ونجات اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نماز نہیں پڑھی تو پھر وَلَمْ يُحِزْ عَلَيْهَا كَمْ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ فِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، نماز پڑھنے والا نہ تو ساس برہان ہے، نہ نور ہے، نہ نجات ہے۔ برہان ملنا تھا نماز سے، تعلق وہ ہے جانے کی، جنت جانے کی دلیل۔ نور ملنا تھا نماز سے، وہ ہے ہی نہیں۔ نجات کو سبب تھی وہ نماز تھی۔ اب ان کا تعلق کن سے بنا؟ مع فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ بے نماز کھڑا ہوگا، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ ہم تعلق بہتر فرمائے۔ جہاں بیٹے سے بھائی آپ بیٹا، بلکہ قرآن میں ایک ایسا منظر ہے، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نسب نامے ختم ہو جائیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسب نہ آئے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں تمہارا حال کیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، باپ کہے گا میرا بیٹا ہی کوئی نہیں، ماں کہ میں نے کچھ ہی کو نہیں، میرا دوسرا بھائی ہے ہی نہیں، فلاں انصاب بینہم۔
اور ایک موڑ ایسا بھی آئے گا بھاگے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے۔ یہاں کلاشنیں چل رہی ہوں تو یہ بھائی کے سینے کے سامنے اپنا سینہ کر دیتا ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ یفر من اخیہ، بڑا مضبوط تعلق اور مخلص رشتہ ماں کا، وَأُمِّهِ، ماں بھاگ جائے گی، وَبَنِي، بچے بھاگ جائیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، بیوی بھاگ جائے گی، بچے بھاگ۔ اور ایک تو ایسا بھی خطرناک موڑ آئے گا جب 70 گز لمبی زنجیروں میں مجرم کو جکڑا جائے گا، اس وقت کیا کہے گا؟ یہ میری بات تو سن، اور میں کیسے سنوں؟ کما نسوا لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج تجھے بلا دیا۔ یا اللہ سن تو میں کیا کہنا۔ اچھا مجھے وہ جو صدا ہے نا بدحواسی کی، اس کو الوان میں نقل کیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یود المجرم، سورہ معارج ہے 29 پارہ، پسند کا مجرم، او یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش کے فدیے میں لے لیا جائے، فدیے میں لے لیا جائے میرے بچوں کو، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو، بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ قبیلہ خاندان جو اس کو جگہ ٹھکانہ دیتا تھا، ہر بات پر اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، وہ لے لیا جائے۔ یا اللہ مجھے چھوڑ، میری بیوی ہے اس کو پکڑ لے، میرے بچوں کو پکڑ لے، بھائی کو پکڑ، میری ماں کو پکڑ لے، میرا پورا خاندان لے جائے، بلکہ ایسا بدحواس ہو جائے گا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ جتنی بھی مخلوق ہے، پیر پیغمبر ولی نیک، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب اتنا بدحواس ہو جائے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، جتنے بھی تیرے ہیں تیرے نہیں ہیں، اپنے آپ کو پھینک دے، ثم ینجی، صرف جا دے دے۔ اللہ، یہ بڑا تھانہ نہیں جہاں تیری چلے گی، کلا انہا لظا نزعۃ للشوا تدعو من ادبر واللہ، وہ تو جہنم ہے جو جلا کر راکھ دے گی، اس کی کل کو کھینچ دے گی۔ ہاں اتنا خوفناک منظر ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جہاں کھڑے ہوں گے کون؟ یوم یقوم الروح، کھڑا ہوگا روح، کون؟ جبرائیل روح الامین، والملائکہ، اور فرشتے، کیسے؟ صفوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی نہیں ہوگی۔ اللہ، فرشتوں کی ہو رہی ہے، کون فرشتے؟ ایسے فرشتے ہیں جن کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہے، پاؤں زمینوں کے نیچے ہیں، اور جن کے کندھے سے لے کر کانوں کی لو تک 70 سال کی مسافت، وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے حکم ایک لمحے کے لیے بھی مخالفت نہیں کرنے والے۔ جس کو اللہ نے پیدا بنایا ہے نا، تخلیق کیا ہے، اس کو سجدے میں ڈالے، وہ جب سے بنا ہے آج تک اور آ لے کر قیامت تک سجدے میں، جس کو قیام میں کھڑا کیا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، جس کو رکوع ہے وہ رکوع میں، ایک لمحے کے لیے بھی چمکنے کے برابر بھی وہ وہاں سے ہلتا نہیں۔ لیکن کیا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس رب کے جلال کے سامنے ایسے صفوں میں کھڑے ہیں،
گلیں جھکی ہیں، زبانیں خاموش ہیں، لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا، الا من اذن له الرحمن وقال غابا، مگر وہ بات کرے گا جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی، بات بھی سچی سیدھی کرے گا۔ یہ چھوٹا سا پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو اس رفاقت کی قدر کا پتہ چلے گا۔ عنوان بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سر سے نہ گزر جائے۔ یا ایھا الناس اذکروا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ بھائی قرآن کو ترجمے سے پڑھا کریں، تہجد کے وقت پڑھا کریں، تنہائیوں میں پڑھا کریں، ایک طرف قرآن کو رکھیں، دوسری طرف اپنی کی ویڈیو دماغ میں چلا لیں، میں کیا کرتا رہوں اور قرآن کی طرف بلاتا رہے۔ یا الناس اتقوا، یہ سورہ حج ہے، ابتدائی مقام ہے۔ یا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ ہم زلزلہ کچھ بات نہیں، بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت بڑا جھٹکا۔ اس کا تھوڑا سا اللہ نے بیان کیا، یوم ترونہا تذہل کل ذات عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دے گی، وَتَوْ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى، لوگ بے ہوش ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُقَارَى، بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ جب اللہ فرمائیں گے آدم علیہ السلام کو کہ جہنم کا حصہ نکال دیں، یا اللہ کس میرٹ پر؟ فرمایا 100 میں سے ایک جنتی 99 جہنمی، 100 میں سے ایک جنتی۔ اب جب یہ اعلان ہوگا ادھر منظر ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو سجا کر سامنے لا دیا گیا ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو بھڑکا کر بالکل قریب کر دیا گیا ہے، 70,000 لگام ہے، كُلِّ ذَمَامٍ، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ چمٹا ہوا ہے، یجرا، اس کھینچ رہے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو سنبھال رہا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ تقاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہوگی، کھینچ ہوگی، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے ان سے قابو میں نہیں آ رہی۔ جب اس موقع پر اعلان ہو جائے کہ ایک جنتی ہے 100 سے 1% کو جنت ملے گی، 99 جہنم ہیں، ہاں دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ اس ان سے بے ہوش ہو جائیں۔ اب آئیے ان خوش نصیبوں کی طرف جن کو اس خطرناک موڑ رسول کی رفاقت جائے۔ ہم نے ان خوش نصیبوں کو دیکھنا بھی ہے اور وہ کردار اپنانا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی بات کا مقصد ہو نا، آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ دل بھی حاضر ہے نا، ماشاءاللہ دماغ بھی حاضر ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی، میرے خیال آپ سو رہے ہیں جی۔ دعا کر دیں، پھر بات کریں انشاءاللہ، اجازت ہے نا؟ پھر دل حاضر رکھیں اور دماغ بھی حاضر رکھیں۔ دل اور دماغ کی حاضری ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ ہاں شراب پینے والا بھی ظالم ہے، جوا کھیلنے والا ظالم ہے، سونے والا بھی ظالم ہے، چوری والا بھی ظالم ہے، دھوکہ دینے والا بھی ظالم ہے، غیبت کرنے والا بھی ظالم ہے، جھوٹ، یہ سارے ہیں ظالم، لیکن ایک ظالم ایسا جس کا اللہ نے تعارف فرمایا اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اندے سے بڑا ظالم کون سا ہے؟ اس کے سامنے قرآن کی نصیحت ہو رہی ہے اور پیغام پہنچایا جا رہا ہو، وہ اعراض کرے، اس کا دماغ حاضر نہیں، اس کا دل حاضر نہیں۔ فرمایا ظالم تو بڑے بڑے، لیکن یہ بندہ سر فہرست سب سے بڑا ظالم۔ جب بھی اللہ آپ کو موقع دے قرآن حدیث کی محفل میں بیٹھنے کا، تو خدا را اس بات کو ذرا دھیان سے یاد رکھ لیں۔ بات اللہ اس کے رضا کی ہو رہی ہو،
آپ بالکل ادھر ہو، وگرنہ جسم ادھر ہوتے ہیں، دماغ کاروبار پر پہنچی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے حالت دروس کی ہے، سننے اور سنانے کی ہے، اور یہی حالت ہماری نماز کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنچا کہ تے فلم دیکھ رہے ہیں، نماز دی فلم دیکھ رہے ہیں، اس کے سین دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ اور یہ روئی بات ہے کہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ اتنی پاکیزہ ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہم شراب کی محفل میں ہیں، جوے کی محفل میں ہیں، زنا کی محفل میں ہیں، ابھی تک ہمارے دماغ سے وہ گن نکلا نہیں، ہم رب ہیں۔ عجیب ہے جستگو کی، یہ نماز کی جستگو ہے بھی۔ نماز پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، نماز پلن چل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا؟ یہ نماز ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبریل احسان ہے، احسان مل ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بات ایسے کا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تراہ فإنہ یراک، اتنا ایمان نہیں تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں نظر، اس کو نظر۔ ہاں جی، نیند تو نہیں آ رہی، میں نے کہا کچھ آنکھیں تھوڑی سی نا ڈگمگائی ہیں۔ ہاں جی، منہ تو چھٹے مار لو، کوئی گل نہیں۔ آئی صاحب سو رہے جی، جاگ رہے جی؟ اچھا ویسے اللہ دیاں بوند دل جاگ دے اکھاں نوٹیاں، کدی اس طرح بھی ہوتا ہے جی، آج تو بندہ ستا نہیں جی، بندہ میں سو گیا، حالانکہ کوئی بات بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہاں سونے کا موقع آپ ضرور سوئیں، لیکن اس وقت جاگنے کا موقع ہے، اب جاگنے کا موقع ہے۔ اگر اب سونا تو پھر قبر میں کسی نے ہمیں سونے نہیں دینا، اب جاگیں گے نا تو پھر اللہ کا نم کا نومۃ العروس، اب سو جا، ایسا سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس کو اس کا خامد ہی جگاتا ہے، اب تجھے تیرا رب جگائے گا، تجھے جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہذا اب جاگیں، وگرنہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، جتنے تنگ دست ہیں آسانیاں فرما دے، بے روزگار کو اچھا روزگار دے دے، رزق حلال میں وافر مقدار میں برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ اولاد کی وجہ سے جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو، یا اللہ پورے مسلمانوں کو اپنا فرما بر بنا لے، بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ وہ خوش نصیب جن کو رسول اللہ کی رفقت نصیب ہوگی۔ پہلا، تقوی والا بندہ، متقین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ فرمایا میری طاقت نصیب ہوگی متقین کو، من کانو، وہ جو بھی ہو، وحیث کانو، اور جہاں کا بھی ہو۔ بہت بڑا پیکج دے دیا رسول اللہ نے، بہت بڑا، ننگ نہ نسل نہ خاندان نہ خوبصورتی نہ علاقہ، بالکل بلیک چی دے دیا، ہیں جی، جو اس کو پڑھ لے اور جتنا مرضی پر کر لے۔ ان اول الناس بی المتقون، میری رفاقت کی کن کو؟ جو متقی ہوں گے، من کانو، وہ جو بھی ہوں، حیث کانو، اور جہاں کہیں کے ہوں۔ عربی عجمی کی پہچان بھی ختم ہوگی۔ تیرے پاس دولت کیا ہے؟ تقوی کی۔ اگر تیرے پاس دولت تقوی کی ہے تو گورا ہے اجمی ہے، چھوٹا ہے، خوبصورت ہے یا جیسی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تیرے پاس کی دولت ہے، تجھے رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہو گئی، بہت بڑی گارنٹی۔ اور اسی کی پریکٹس کے لیے میں کہتا ہوں عبادت اس پر رکھی ہے، پریکٹس کر یہ رسول اللہ کا ساتھ دے گی۔ کہیں یہ نماز میں نظر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، او لوگوں اپنے عبادت کرو، رب یا تمہارے کا بھی ہے، کرنی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزے رکھے جائیں، پریکٹس یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم، بھائی بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، تیرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری طاقتیں تیرے اللہ کی ہیں، یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تبارکی بیدہ الملک۔ بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ تجھے رسول اللہ فاقت دے مقصد ہے، رکھ مقصد تقوی تم نے حاصل کرنا ہے۔
جانور ذبح ہو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، خون زمین پر گر رہا ہے، لن ینال اللہ لحمها ولا دماؤها ولا يناله التقوى۔ تمہاری قربانیوں میں بھی چیک کیا ہو رہا ہے؟ تقوی ہو رہا ہے۔ کھا پی تم نے سب جانا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ تیرے میرا پیار کتنا، خوف محبت اور ادب و احترام کتنا، ہم نے کرنا ہے۔ بکرا چھترا دمبا گائے بیل تو جتنے کا بھی لے کے آئے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو 10,000 کا بکرا، اگر تیرے دل میں میری محبت عقیدت اور ادب و احترام ہے، میرے رسول اللہ کا پیار ہے، تو تقوی والا ہے، تیری قربانی ہم نے قبول کر لیا۔ حج عمرے کے لیے جا رہے ہو، سوال ہو رہا ہے ذرا ہے بڑے روپیے نے، یا اللہ بڑے روپیے نے اکاؤنٹ بھرے پے نے، فرمایا یہ نہیں بات ہو، یا اللہ تو کون سے دولت کی بات کر رہا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد رہو لیکن سب سے بڑا زاد راہ تقوی کا ہے۔ میرے گھر آنے والے اور مکہ اترنے والے، میرے گھر کا طواف بعد میں، صفا مروہ کی صحیح بعد میں، رکن یمانی کو مس بعد میں کرنا، حجر اسود سے بعد میں، حتیم کے میں گڑ گڑانا، یہ باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ بترے پتے کی ہے۔ اگر تو ہم ادھر سے ٹائم لگا رہے ہیں تیرا آنا منظور ہے، اگر نہیں آیا تو واپس ہی چلا جا، ادھر جتنے مرضی پھیرے لگا لا، تجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، تو نے قانون ہی توڑ دیا ہے۔ اور بھائی یہ بہت بڑا قضا، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کتنی شان بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھے تو سی یار، ایک ایک ہم دعویٰ کریں اللہ سے پیار ہے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے محنتیں کر رہے ہیں، اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان محبت کا سوال جو تیارے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری محبت سبب بن جائیں۔ ہماری گڑ گڑاہٹ، ہماری کوشش، ہماری جستجو، ہماری تمنا کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور خوش نصیب کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ عرش سے اعلان کرتا ہے یہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ کیوں جی؟ اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ایک ہم مانگے، اولاد شفا دے دے، رزق دے دے، ایک دینے والا خود کہے وہ مانگنے والے کی طرح میں دینے کے تیار ہوں، کچھ ہے فرق ہے؟ ایک ہماری محبت کا، ایک وہ خود کہے یہ مجھے پیارا لگتا ہے، ایک ہے کہیں امی جی دعا دے، ابو جی دعا کرے، فلاں معاملہ بڑا اڑا ہوا، بڑی مشکل میں ہوں، ایک والدین خود دعا کریں، ایک ہم کہیں، ایک وہ خود۔ بھئی تو کردار اور ویار کا اتنا اچھا ہو جا، تیرا والدین سے تعلق ہی ایسا ہو کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے امی دعا کر، وہ خود کہے یا اللہ اس پر رحم فرما دے، اور زندگی کی روٹین بنا لے، کہنے کی ضرورت نہ پڑے تمہیں۔ بھئی اپنا کردار ایسا بنانا، تجھے یہ کہنے خود ہی نہ پڑے کہ میں رسول اللہ کرتا ہوں، تو نہ کہے، کہنے والا کہے یہ رسول اللہ سے پیار کرنے والا جا رہا ہے۔ تیرا کردار دے کر، تیری گفتار دے کر، تیرا انداز دے کر، اٹھنا بیٹھنا دے کر، خوشی غم دے کر، تیری رسول اللہ سے عقیدت اور محبت دے کر وہ مجبور ہو جائے یہ رسول اللہ کا بننا جا رہا ہے، مجھے سنت جا رہا ہے۔ زبان سے ہمارے بڑے ہیں صدقے یا رسول اللہ واری جا رہی یا رسول اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور بس مرضی اپنی ہے۔ لوگ کہیں یہ جان دے سکتا ہے، یہ جان دے سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے رسول اللہ کی محبت میں۔ کن کے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ اکبر۔ ان لفظوں میں دیکھیں تو سی ہے کیا؟ ایک ہماری محبت کے دعوے، ایک وہ ساری کائنات کا شہنشاہ کہہ دے او جبرائیل ذرا وہ مجھے پیارا لگتا ہے، وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ ہائے جب اللہ عرش پر کہیں وہ سجدے میں پڑا مجھے پیارا لگتا ہے، تو جبریل تیرا کیا خیال ہے؟ یا اللہ تجھے پیارا تو مجھے بھی پیارا ہے۔ فرمایا پھر اعلان کر دے، ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے فلاں بندے کے بارے میں رب نے یہ کہہ دیا ہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ جب ساتوں آسمانوں پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلانا بندہ اللہ کو بڑا پیارا، ساتوں آسمانوں کے فرشتے سے پیار کرتے، صرف فرشتے نہیں، فرمایا امین اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، کیا لوگوں کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے محبت اور قیمیں، لوگ ایسے ڈوب جاتے ہیں بندہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ رفاقت کیسے ملے گی؟ تقوی سے۔ کیسے ملے گی؟ ان المتقین مفاز، کامیاب ان المتقین فی جنت وعیون، یہ رب کا پیار دیکھیں، یہ رب کا پیار دیکھیں، جنت میں ہوں گے
چشمے میں ہوں گے. اللہ اکبر. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بڑا ہی خوفناک منظر, بڑا ہی خوفناک. وہ کون سا؟ پل صراط کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میں سے کوئی ایسا نہیں جہنم پر ہونے والا ہے, یہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ تم نے وارد ہونا ہی ہونا ہے. کس پر؟ پل صراط پر. پل صراط کی طرح جہنم پر. یا بچیں گے کون سے؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. بات کو دھیان سے سنیں, توجہ میری طرف رکھیں. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر ہم نجات دے کو جن کے اندر تقوی. نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ظالم ہی گھٹنوں کے بل ہی جہنم گر جائیں گے. پل صراط سے گزارنے والی دولت کون سی ہے؟ تقوی. یہ بہت بڑا یار مسئلہ, یہ بہت عظیم تحفہ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک گئے, تھپڑ مار کے کھینچ کے پھینکا. ایک وقت وہ آیا کہ یہ پھینکنے کو رب نے کسل پکڑا دیے, سامنے کھڑے ہیں. وہ جو چاہے تو قطب سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیم کو پیبر کر دے, کسی کو قصر سلطانی, کسی کو بھیک در در دے, میرے اللہ تیری مرضی جدہ ہے ادھر کر دے. سامنے کھڑے ہیں, پہچان بھی لیا, بات بھی. اینڈ پر بولا یوسف یار ہم نے تو تجھے مار ہی دیا تھا, ہم نے جتنا زمین نیچے گرایا اللہ نے تجھے زمین کو اتنا اوپر بنا دیا, بات کیا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیں. وہ جواب اللہ کو اتنا پسند کہ اس جواب نے قرآن بنا کر مصطفیٰ کے پر نازل کر دیا. جواب کیا؟ میں نبی تھا, ندا تھا, ان میں خوابی تھا, بڑا جیل میں نافرمانی کی, فلاں فلاں کہہ سکتے ہیں. کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ, جو بھی اللہ سے ڈر جائے, وَيَصْبِرْ, اور سرے. بے حیائی کا دریا نظر آ رہا ہے, جا رہا ہے, جوانی ہے, شہوت کا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, تڑپ رہا ہے, شعلے اٹھ رہے ہیں جوانی کے, لیکن کیا ہے؟ یس نہیں دیکھنا, جنت کی حوروں کو دیکھنا ہے. شراب کا جام چھلک رہا ہے, کوئی نہیں دیکھنے والا, لیکن آنکھیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ سے شراب حورا بھی نہیں ہے. یصبر, تھوڑی سی زبان چلائے تو لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, لیکن یصبر, صبر کر رہا ہے. حلال کھاؤں گا حرام کے نزدیک, یہ صبر چاہیے. دنیا کی رنگینی سامنے آئے نا تو موت کا پھٹا بھی سامنے رکھ لیا کرو. جب دل زیادہ مچلے نا اور چھلانگ مار کر جانا چاہے تو اس کو لے جا کر قبرستان کی طرف, ہاں جی, جہاں قبر کھودی جا رہی ہو وہاں دیکھ منظر. یہ دل پھر بھی نہ سہے تو اس قبر کے اندر لیٹ جانا. یہ دل پھر ابو بھی نہ, نفس تم پر غالب آتا جا رہا ہے, لیٹ کر تھوڑی سی جرت کر کے کہنا یہ اوپر پھٹے لگا دو, سلیپیں لگا دو. ہاں جی, پھر دیکھنا تمہارے دل کی کنڈیشن کیا ہوتی. پڑے گا وہاں سے, بھاگے گا وہاں سے, اتار دو, نکل آتا ہوں. بھائی آج تو نکل آئے گا, ایک ٹائم آئے گا تو نکلنے کوئی نہیں دے گا. اور یہ تو اتنی بڑی دولت رب نے کھلا ہے لڑکے, جن پر عذاب آئے, وَلَوْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قوم عاد, قوم سمود, فی قوم نوح, جو ڈوب گئے, جو پتھروں سے برباد گئے, چیخ کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ اکبر, کیسے کیسے خوفناک عذاب رہے. وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر وہ بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہونا کیا تھا؟ معافی نہیں, صرف لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. مالک فرماتے میرا وعدہ کہ میں نے زمین و آسمان رحمت کے گیٹ کھول دینے تھے. مصیبتیں بڑی ہیں, پریشانیاں بڑی ہیں, دکھ بڑے ہیں, مصائب بڑے ہیں, تکلیفیں بڑی ہیں. بھائی اجر تاس عمل بڑا پیارا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق پر 3 مقام ایسے ہیں, فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے مصیبت سے نکال لیتے ہیں, رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے مالک فرماتے ہیں اس کے مشکل کام ہم آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ، اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اجر عظیم کا مالک بھی بنا دیتے ہیں۔ اور تمہارے اعمال کے لیے صرف یہ ایک آ جائیں یار، انجیکشن برداشت کر جائیں یار، اللہ کی قسم زندگی ساری سنور جائے گی، زندگی ساری سنور جائے گی۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، تیار کرو، بات سیدھی کرو، کام تم نے کر لیے، اب تیسرا اللہ فرماتے ہیں میں کام کروں گا۔ تقوی ہے تیرے پاس؟ یا اللہ کوشش کی ہے، بات سیدھی کا وعدہ کرتا ہے، یا کر رہا ہوں، اور میں دو کا وعدہ کر لیا، تیسرا وعدہ رحم کی طرف سے یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ یار ان لفظوں کو دیکھو تو صحیح یار، کیا پیار اس میں، میری بات سن کر آپ کے دل ہل رہے ہوں گے، کوئی اللہ کا ولی بات کرے، کوئی رب کا نبی بات کرے، کسی کی اصلاح کرے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جائیں تو کتنا مزہ آئے گا کہ جس کو قرآن کا ولی سنو، کوئی سنا رہا ہو، کوئی بھی کسی کی اصلاح کر رہا ہو، نہ بس ہر کسی کی اصلاح کر رہا ہو، ایک اصلاح کرنے والا خود کہے یہ تیرا دل جو میرے قبضے میں ہے، مجھے پتا ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو تیرے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں، تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، چھوڑنا چاہتا ہے پھر چھوڑ سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تقوی اور بات کر، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ بھائی جس کے کنٹرول میں دل ہے، فرمایا یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک، یہ دعا پڑھا کریں، یا تو دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو نا اپنی اطاعت اور فرما برداری رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ بڑی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، فتنوں میں اپنے دل کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑی دعا ہے۔ تمہارے اعمال کی کر دوں گا، تقوی پکڑ لے، اللہ بڑا گنہگار ہوں، فرمایا تم کی طرف دیکھتا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تر سچی بات تیرے پاس ہے، اعمال کی اصلاح کر دوں گا، تیرا مستقبل تو بنا ہی دوں گا، بنا دوں گا، ماضی کا بھی لے لے پڑا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او 50 سال 30 سال 40 سال 80 سال 90 سال سارے اوراق تو نے بھری ہے، نامہ اعمال گناہوں سے بھر دیا، میں رب وعدہ کرتا ہوں جاؤ میں نے تیرے سارے ہی معاف کر دیے۔ یہی نہیں، رب کا پیار لکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، عذاب پا رہا ہے، آخری رکوع پڑھ رہا ہوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اوے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا تجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، سٹیمپ لگا دوں گا میں تیرے اوپر، اور میں اگلی بات فرمایا کر رہا ہوں وَفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، چلتا پھرتا تو اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ فازہ کامیاب، فوزن ایسا کام، عظیمہ بہت بڑا ہی کامیاب۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار ہے پتہ کیا ہے؟ زہد النار وادخل الجنہ فقد فاز، بینک بیلنس بڑھ گیا کامیاب؟ نہیں، کوٹھی ڈی ایچ اے میں آ گئی؟ نہیں، ابھی نہیں کامیاب ہوا۔ اللہ مربلی اس نے 1 مہینے میں لے لی؟ نہیں، ابھی بھی کامیاب۔ بچے سارے یورپ کی نیشنلٹی میں ہیں، ابھی بھی آپ نہیں۔ اللہ کامیاب، تیرے کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت داخل ہو گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ کامیابی کا پروانہ کیا ہے؟ تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ حقنت، ارے تو جدھر بھی رہے اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ النَّهِي، جو بندہ اللہ ہم نے کھڑے ہونے سے اور اپنی ہوا پر کنٹرول کر گیا، ہوا میں نہیں خواہش، اپنی خواہش پر قابو پا گیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رب، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ یا اللہ یہ رضا سرٹیفکیٹ ملا کیسے؟ فرمایا خشیہ، وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اب تقوی ہے کیا؟ التقوی ها وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، تقوی یہاں ہے، یہاں سینے کی طرف اشارہ کیا، سینے میں دل ہے۔ ارے دل مسلمان کا سارے خزانے تجھے دے دوں گا،
الا من اللہ جاء بقلب سلیم وجاء بقلب منیب، فرمایا ادھر کامیاب وہی ہوگا جس کا دل سلیم ہوگا، جس کا دل منیب ہوگا۔ سلیم دل فرما بردار، منیب دل رجوع کرنے والا، لوٹنے والا۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی ماشاء؟ ہاں جی، نماز پڑھے گا تو تقویٰ، روزہ رکھے گا تو حلال حرامیز کرے گا تو جیسے سیڑھیوں پر چڑھتے گا ویسے ویسے اس کا تقویٰ بلند ہوتا جائے گا، اللہ کی پہچان اسے۔ جی دوسری بات، دوسرا خوش نصیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، وہ خوش نصیب ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جی ہاں جی، اب رسول اللہ کا فرمان سنیں، اقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنہم خلقا فی الدنیا، آیا تم سے قیامت والے دن مرتبہ منزل کے لحاظ وہ سب سے قریب ہوگا احاسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے ہوگا فی الدنیا۔ یہاں تو دچیاں ہی اکڑ، اخلاق کے معاملے میں اخلاق ایک بہت وسیع مضمون ہے، یہ سارے معاملے اخلاقی نہیں آتے ہیں، لیکن یہاں صرف ہم اگر زبان کو ہی ٹچ کریں، انتہا درجے اخلاقی، انتہا درجے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھ لیں، سارے گناہوں کی کثیر تعداد ہے جن کی جڑ زبان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نے فرمایا اف ھذا، زبان کو اس کو ذرا کے رکھنا، ایک لمبی حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا، تو حضرت فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی زبان کی باتوں کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَا بِمَا نَتَكَلَّمُ، جب ہم بات کرتے ہیں، بات رات گئی، بات کی گال ختم، بھائی رات چلی بات نہیں گئی، یہ اپنا قبلہ درست کر لے، یہ بات یہ اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ رات گئی اور بات گئی، ہاں جی یہ قانون لو، رات چلی ہے، بات احصاہ اللہ ونسو، بالک فرمائے وہ بھول گئے ہیں رات بات گئی کہہ کے، لیکن ہم نے اس کو لکھوا لیا ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، لکھی جا رہی تیری ڈری، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، سورہ قاف پڑھیں، ڈیوٹی لگی ہے اللہ کے ملائکہ کی، ادھر یا ادھر لکھوا، کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُونَ۔ اور افسوس ہے یار، بڑا افسوس ہے، نمازی 25 سال کے 30 سال سے تہجد پڑھ رہا ہے، 40 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال میں سے ایک دفعہ بھی اس نے جمعہ چھوڑا، اور جمعوں کا، درسوں کا، قرآن کا، حدیث کا اثر کیا ہوا ہے کہ یہ جو 500-550 فٹ کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس میں سے صرف ابھی تک زبان سیدھی نہیں ہوئی ہے۔ ویسے مسلمان قرآن کی تلاوت بھی بڑی کرتا ہے، تہجد بھی بڑی پڑھتا ہے، حج بھی اس نے بڑے کیے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن جسم پر اسلام نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو دیا جنت کی، آئے میں یضمن ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، تم دونوں کی ضمانت دو، میں رب کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس کو نیند آ رہی ہے وہ منہ دھو لے، ہاں جی بات مجھے کرنے دیں، ہاں جی اللہ جزائے خیر دے، تھک تو نہیں گئے؟ کیوں جی چلو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے جاتے ہیں، میرا بات زیادہ لگی۔ اللہ آپ کو صبر رکھے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمیں شفا دے دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، آپ محبوب کی سچی محبت فرما، اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما، یا اللہ ہماری اخلاقی برائیاں ہم سے دور فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اور تو عرش پر ہمارے لیے محبت کا اعلان کر دے۔ کبھی انشاءاللہ یہ عنوان رکھیں گے کہ وہ خوش نصیب جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ایسے بھی اعمال ہیں۔ اخلاق مَيَضْمِنُ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، دو چیزوں کی ضمانت، ایک ضمان اور ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے کر اللہ کی جنت کا سودا مجھ سے کر لو، گرانٹڈ ہے رسول اللہ۔ زبان اور شرمگاہ کی
اچھا نماز کے بغیر جنت نہیں ہے؟ طاقت ہے تو روزے کے بغیر بھی جنت، حج کے بغیر بھی جنت، زکوٰۃ کے بغیر بھی جنت، سچ کے یعنی ایک ایسا میرٹ ہے جو جنتی فہرست ہے، جو لازم ملزوم ہے۔ یہاں رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہی، جیسے قرآن میں 2 باتیں کہ تقویٰ اور صبر، باقی لائن سیدھی ہو جائے گی۔ حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے زبان شرمگاہ حفاظت کی امانت تو دے دو، باقی پوری زندگی اللہ تمہاری جیوں والی بنا دے گا۔ مجھے تو حدیث کی یہی سمجھ آتی ہے بھائی، اللہ گارنٹی جنت کی، تو جو جنت کے لوازمات پورے نہیں ہونے وہ اللہ کروا دے گا۔ 2 کام کر لو، یہ 2 سر کھا لو، یہ 2 انجیکشن لگوا لو، ان کا درد محسوس کر لو، اندر کی جتنی بھی ہیں اللہ دور کر کے تمہیں روحانی طور پر شفا نصیب فرما دے گا۔ زبان اور کیوں بھائی میں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، بات اچھی کرے یا خاموش رہے، بات اچھی کرے یا، پر ہمیں خاموش کون کرے؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ لڑائی پر اترے تو پھر کوئی کدھر؟ آج ہی 2 جنازے اکٹھے پڑھا کر ہیں، ایک عورت کا اور ایک بندے کا، اکٹھے پہنچتی نہیں، بات کر جائے گا کدھر؟ تو بات کر میرا پسٹل بولے گا، بس ساتھ ہی ہے، اٹھایا ٹھک 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 ہو گیا بندہ، ساری انسانیت کو مار دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ بڑے خوفناک لفظ ہیں قاتل کے بارے میں، بس تبھی گرمی آگ کی بھی تیری گرمی نکال دے گی، ٹینشن نہ لے تو۔ بڑا رب نے ادھر بڑا پروجیکٹ اچھا لگایا ہوا ہے تیروں کو کرنے کے لیے نا، بڑا زبردست پروگرام۔ یومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ، آج تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں نا، پھر رب جب عذاب گا اس کے جیسا عذاب بھی نہیں ہوگا، رب کی پکڑ جیسی کی پکڑ ہوگی، وہ تندور بھی بڑا خوفناک ہے۔ آج من مانی کر، اخلاقی برائیاں بھر گئی، پورا ہوا اندر سے، لڑائی جھگڑے پہ تو پھر کیا مجال ہے، کدھر جائے کدھر، کہاں چلتے ہیں اور کہاں چلے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر 38 نمبر روایت بڑی کمال کی، یہاں اللہ علیہ وسلم نے جنت کی فرق ڈال دی، جو مرضی رجسٹری کرا لے، یہ جو آفر دوں مرضی کرا لے، ہوں کوئی اب ہم پراپرٹی کے اصولوں سے نہیں، سب سے لیے پوچھا ہے، فرض کر کے دے دی، انا زعیم فی رب الجنہ لمن ترک مراء وان کان محقا، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں ایسے بندے کو جنت کے گرد و نواح محل کی جو جھگڑا چھوڑے چاہے حق بھی ہو۔ لیکن جھگڑا کر کے جائے کدھر کوئی؟ تین نہیں پتا سی چوہان ہونے ہیں، اٹ ہونے ہیں، وہ جٹھٹ نہیں ہو ویکھی، عوان ہونے ہیں سی، راج پہ سی، ہاں جی ایسی ہوا میں اوے اللہ کے بندے تو کیا بول رہے، اور تو مجھے جانتا نہیں، اور تو مجھے جانتا نہیں، اور تیری جرت میرے سامنے آنکھیں دکھانے کی، میری میں کھڑے ہو کر میرے محلے میں کھڑے، اور تو مجھے پہچانتا نہیں۔ اللہ کی مگر اس کی ریکارڈ سمیت اس سکرین پر لگی ہے، کدھر جائے گا؟ کیا اس کی بولی ریکارڈ نہیں ہوئی؟ کیوں جی؟ کیا اس کے الفاظ لکھے نہیں گئے؟ کیا اس کی ویڈیو نہیں بنی؟ کون ہے تو کون ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کے قرآن نے تیری ٹیون کو درست کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے پیدا کس سے ہوا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک حقیر پانی کا قطرہ ہے تو، جو ماں کی چھاتی اور باپ کی صلب سے نکلا، یہ تیری اوقات ہے؟ انہو علی رجعہ لقادر۔ تکبر جملے بولنے والے، ایک ذات ایسی جو تجھے واپس آنے پر قادر ہے۔ انتم خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، اور تم زیادہ آسمان زیادہ سخت ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم تخلیق میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟
رفع سمکہا، جس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا، اور بغیر سہارے کے جو اتنا بڑا لینٹر کھڑا کر سکتا ہے وہ تجھے واپس بھی بلا سکتا ہے۔ دیکھ لے لینٹر، دیکھ، فرج البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، خاص نہیں دیکھا تو پھر دیکھ، بار بار دیکھ، اس لینٹر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بغیر سہاروں کے ہے۔ افحسبتم ان خلقناکم، قرآن ہلا رہا ہے پورا، تم کیا بیکار پیدا کیا گئے ہو، وانکم الینا لا ترجعون، تم نے آنا ہی نہیں، اتنے خوفناک جملے بولتے ہو، وہ اتنے بے دھڑک ہو گئے ہو کہ تمہیں کچھ احساس تک نہیں ہے، کیا تم یہی سمجھتے ہو بیکار ہی ہو؟ حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون فتعالى اللہ مالک الحق، وہ بلند ہے، بلائے گا تجھے واپس، اپنی عدالت میں بلائے گا۔ بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے، اور ان کی بولیاں ریکارڈ بھی، ویڈیو سمیت ریکارڈنگ ہے۔ انا احیی و امیت، کیوں بھی گیا ہے کہ نہیں؟ یہ گیا ہے نا، یہ کون ہے؟ نمرود ہے، اور میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا ہی کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، لیکن اس کی آنا وارا تھی، بڑا بد اخلاق تھا، کہتا یہ کون سی بات، انا احیی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ جس پر 302 کا کیس رہا کر دیا، چلتے چلتے بندے کو راستے میں مار دیکھا، اس کو میں نے مارا، اس کو میں نے چھوڑا۔ ابراہیم ادھر بھی کھڑے ہوتے تو بات بن جاتی، جس چھوڑا میرے رب نے، جس کو مارا میرے، یہ بتا نہیں چھوڑا، میں پڑھنا کہوں دلائل ہی بڑے ہیں۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ ادھر سے مشرق سے نکالتا ہے، تو آج مشرق سے نکال کے دکھانا، پھر تجھے رب مان دو، فبہت الذی کفر، بس گیا۔ انا ربکم الاعلی، ایسے بد اخلاق گئے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور کب تلاش کر رہے ہو؟ فرعون کو کہتا رب تو میں ہی ہوں۔ ان فی ذلک عبرۃ لمن یخشی، لوگوں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، تمہارا ٹائم بات نہیں ہو رہا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ بے عبرت ہے اس بندے کے لیے جو رب سے ڈرنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ نشانیاں ہیں۔ وما اکثرہم بہم مؤمنین، اکثر بندے نشانیاں دیکھ کے بھی مانتے۔ وَإِنَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب غالب ہے، حکیم، حکمتوں والا نہیں پکڑتا، اس کی مرضی۔ اور یہ جو بولیاں بول رہا ہے، تیریاں بولیاں تو ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گی، اسی سامنے کہا کہ جس طرح کے مرضی تو اپنے معاملات چلا رہا ہے، جس پر مرضی، جیسے مرضی کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں، بس بات سننے کی دیر ہے، پھر انبار لگ جاتے ہیں۔ ایک ذرہ برابر احساس نہیں کرتا کہ میں کسی کے بارے میں کیا بول رہا ہوں۔ زبان کے بارے میں حضرت معاذ کہنے لگا، اللہ کے نبی، کیا ہم زبان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا ثقلت امک یا معاذ، معاذ تم پہ، وَهَلْ يَقُمُ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا یہ زبان کی وجہ سے لوگ گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ دے کے نہیں، کھینچ کے نہیں، کیسے؟ وَهَلْ يَقُمُ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، یہ درست نہیں نہ ہو رہی، اسی کے بل کھینچ کے پھینک دیا جائے گا جہنم۔ اور میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جھوٹ بولنے پر آئیں تو ہم بھگاتے جانا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ قرآن کی آیت بھی یاد ہے، لعنت اللہ علی، پڑھتے بھی ہیں لیکن پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یکون مومن جبان، مومن بزدل ہوتا نام ہو سکتا ہے، مزدل، یکون مومن بخیل، ہو سکتا ہے مال کے لالچ میں آ کر دے۔ تیسرا سوال، یکون مومن کذاب، مومن جھوٹا، قال لا، مومن جھوٹا نہ ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں، بخیل قبول ہے، بزدل ٹھیک ہے چل جائے گا، لیکن جھوٹا قال لا، مومن جھوٹا۔ بہتان پر آئے تو پھر ہم چھوڑتے ہی نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے پوری جناب سٹوری بنا لیتے۔ بیت اللہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا رسول اللہ نے، بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم تو لوگوں کی بیٹیوں نہیں چھوڑتے، لوگوں کی بہنوں کو نہیں چھوڑتے، بس ایک عنوان سامنے آ جائے تو ہم پوری فلم، رب کے سامنے نہیں جانا۔ یہ بہتان
زبان. دین کے معاملے میں ہم کوئی ساتھ, اللہ کا حکم ہے جی, یا رسول اللہ کا حکم ہے جی. کتنے پڑھا ہے؟ بس میں نے پڑھا ہے, چار نے پڑھا ہے, تو کی کتاب میں پڑھا. دین نام کا نام ہے, حدیث سے دکھلا. یوم القیامت الذین کذبوا للہ وجوہہم مسودہ, فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے. فلاں مشکل کشا ہے, فلاں حاجت روا, فلاں گنج بخش ہے, فلاں جپال ہے, فلاں غریب نواز ہے, فلاں نظر و نیاز کے لائق ہے. یہ سب جھوٹ ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. تیرے رب نے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی, یہ تم نے نام رکھے ہیں, تمہارے باپ دادا نے نام رکھے. اور اپنے اخلاق کو درست کر لیں. اللہ نے گارنٹی ہے, انا نعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, میں ضمانت دیتا ہوں ایسے بندے کو جنت کے عنواں محل کی جو حق ہوتے ہوئے بھی لڑائی کی وجہ سے چھوڑتا ہے جھگڑا. بھائی میرا 4 کروڑ ہے پاس, جتنے ادھر دینے ہیں دے, باقی اللہ کی عدالت میں لوں گا, میں نے تم سے لینا نہیں ہے. یہ میرا ہے, تو نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ تو بھی جانتا ہے, میرا اللہ بھی جانتا ہے. ادھر دے گا تو ٹھیک لے لوں گا, میں نے تجھ کچھ نہیں کہنا, لیکن یہ میں اللہ کی عدالت میں لوں گا. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے لڑائی نہیں کی, وَإِن كَانَ مُحِقًّا, تو حق پر بھی ہو, یہ پلاٹ چھوڑ دے میں تجھے جنت کا لے کے دوں. وَبِبَيْتٍ وَسَطِ الْجَنَّةِ, میں اس بندے کو جنت کے دیان کی ضمانت دیتا ہوں. لمن ترک الکذب وان کان ذہن, جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگر آگ بھی کیوں نہ ہو. 2 مال مل گئے جی. حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی کی وجہ سے حق چھوڑتا ہے, آگ میں بھی جھوٹ کو چھوڑتا ہے, جنت کے درمیان گھر. تیسرا بیت فی اعلی الجنہ, جنت کے اونچے محل کی میں ضمانت ہوں. لمن حسن خلقہ, جس کا اخلاق اچھا ہے. ابو جی, امی جی, بھائی جان, بابا جی, مٹھاس مٹھاس. اب تو کیا یار, جو سب سے عظیم اور کریم رشتہ ہے اس سے بھی وفا نہیں کی. زبان سے کبھی یعنی امی جی, اور جی کہہ کے دیکھ تو صحیح یار, تیری سے نہیں ہوگا لیکن تیرے جی تر جائیں گے انشاءاللہ. تیری جی تجھے جنت کی وارث بنا دے. یہ وہ شاید پہلے بتایا کہ وہ الریاض میں وہ جو کیس لگا تھا, بوڑھی اماں, 2 بابے 80-85 سال کے, اماں میں لے کے جاؤں گا, وہ کہتا ہے میں کے جاؤں گا. یہ اتنا بڑی شرعی عدالت آ گیا. اب جج آ گئی, جج سے کہتے ہیں جنہیں جناب چلا جاتا ہے, امی میں لے کے جاؤں گا, امی میں کے جانی. اب جب میں قلم ڈال کے میں کہوں, دونوں کی ماں ہے. اچھا اماں جان کو بولتے ہیں, ویل چیئر پر 25 کلو کی اماں, اتنی. امی فیصلہ کر دیا جج نے, وہ کہہ میرے دونوں ہی بیٹے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نور نظر ہے, میں کیا فیصلہ ہے, میں نے کبھی ان میں فرق نہ. تو جج نے پھر جرت کا فیصلہ کیا کہ تو نے بڑی کر لی ہے, اب ذرا چھوٹے کو موقع دے. اس کے حق جب کیس ہوا نا, منتیں پہلے اس نے بڑی کی, پراپرٹی, جائیداد, مکان, دکان, ریال, درم و دینار, کو جتنا چاہیے سارا دینے کے لیے تیار ہوں. اماں نے دعا ہے, وہ کہتا ہے کہ سب لٹا دوں گا, جانے دوں گا. جب جج فیصلہ چھوٹے کے حق میں دے دیا, وہ بوڑھا ابا ایسے بک کر رو رہا ہے کہ میری تو نے ساری کاٹی مجھ سے لی ہے. قضا ربک اللہ تعالی الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. کیوں دونوں تیرا فیصلہ کیا احسان ہی کرنا ہے. وبالوالدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. یہ باریک سا لفظ ہے عربی میں, اس سے اگلا لفظ ہی کوئی نہیں. اف نہیں کہنی, اف. اف کیا ہے؟ اف ابو جی ابھی تو بتایا ہوں, لے کہہ دے میں اسے لے کر آتا. میں فلا تقل لہما اف لا تنہرہما, جھڑکنا بھی نہیں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے اولاد مت ہمارے فرما مرغی کے پر دیکھ لے بچوں کو کیسے چھپاتی ہے. ایسے کوئی دکھ
تکلیف والی خبر اپنے والدین تک نہ جانے دے، اپنے سینے پر برداشت کر، ادھر خوشی کی خبریں ہی پہنچا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو پراپرٹی ڈیلر ہے، اپنی کرسی پر ڈیل کر جیسی کرتا ہے، تو ہے صدر ہے، تو اعظم ہے، تو وکیل ہے، تو ایڈوکیٹ ہے، تو اپنی فیلڈ واز کر جہاں تک کر سکتا ہے تو کر، لیکن جہاں کے سامنے آپ کے سامنے آ، پروفیسر بنا، ڈاکٹر بن کے نہ، آئی جی نہ بن کے، وزیر اعظم نہ بن کے آ، بلکہ آنکھوں کو جھکا کر، گردن کو جھکا کر وہ کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، کا بات اچھی کریں۔ اگر چلے جائیں تو پھر کہنا رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو ہمارے اندر یہ اخلاقی برائیاں انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاق کا اچھا ہوگا اسے من شرکت نصیب ہو جائے گی۔ اب شارٹ کٹ بڑھ جائیں۔ تیسرا خوش نصیب وہ ہوگا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو نے دو بیٹے، من آلا جارتین، جس نے دو بیٹیاں دی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گئیں، تو فرمایا آنا و ہوا، میں وہ بندہ ایسے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں کٹھی ہیں۔ دو بیٹیوں کا باپ، اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جلا تین بیٹیاں دے یا تین دے، او بنتان او اختان، یا دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کو اللہ ایک بھی بیٹی دے دے، اس نے کیا کرنا ہے، فَأَحْصُحْبَتُهُنَّ، اس کی تربیت ان کی اچھی کرنی ہے، تربیت اچھی کرنی ہے، وَاتَّقِيَا، اور ان کے عملے سے ڈرنا ہے۔ فرمایا فَأَهْلُ الْجَنَّةِ، یہ دو بیٹیاں یا بہنوں آئی یا ایک بیٹی کا باپ، اس اللہ کی جنت واجب ہوئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے کہ کافر پتہ کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہو بوجھ تکلیف، اور کیا تھے بے فوج کو لوگ مبارک دے، ایک بوجھ تجھ ہو گیا۔ اور قرآن نے نقشہ بھی کھینچا ہے وَبُشِّرَ حِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ لَا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيم، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کو غصہ بھی آتا ہے اور رنگ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں سے انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ یہ سعید بن مسیب کی بیٹی حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ وقت کا حکمران کہتا ہے بیٹی کا رشتہ دے دے، کہتا نہیں، کہتا ایک طرف بیٹی رکھ، تول کے لے جاتا ہوں مال سے، نہیں، چند گرد نہ آیا، پوچھا بیٹا کدھر تھے، ساجی ذرا بیت ہوگی، اچھا کلاس کے بعد مل کے، اچھا بیٹا کو نکاح کا پروگرام، جی نکاح کی ضرورت ہے۔ فرمایا اپنی بیٹی کا اگر تجھ سے نکاح پڑھا قبول ہے، اس سے بڑی سعادت والی کی بات، اسی جناب نکاح پڑھ دیا۔ یہ بندے گھر جا کر کہتا اپنے علاقے میں سعید بن مسیب علیہ الرحمہ کا داماد ہوں، لوگ کہتے ہیں یا کہتا ہے تو وقت کا جو حاکم ہے اس کا بیٹا ریجیکٹ ہوا ہے، کہتا ابھی میرا تو نکاح بھی ہو گیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، سعید بن مسیب علیہ الرحمہ اس کو لے کر آ گیا، بھائی اللہ کی سبورت، آپ یہ تیری امانت ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، سلام کر کے نکلے، پوچھا سر کہ آج کدھر جا رہے ہیں؟ صاحب کے پاس درس حدیث کے لیے۔ فرمایا اگر برا نہ مانے تو جو سی حدیث آپ نے ابا جان سے پڑھنا ہے وہ حدیث ہے میں پڑھ کے آئی، میں پڑھوں گی آپ کو۔ اللہ کی قسم یہ بیٹی اگر صحیح تربیت کریں تو یہ ایک بہت بڑا مدرسہ آپ دوسری طرح شفٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا مدرسہ، جس علاقے میں جائے گی رحمت کی بہار لگ جائے گی، اور واللہ تیرے لیے ایک ایسا زبردست پیکج ہو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو قبر میں جائے گا، ہر دن اللہ تیرے درجے بلند کرے گا جب تیری کہے گی قال اللہ تعالی قال رسول اللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ بیٹیوں کی تربیت، ہاں جی، ان کو مت نہیں سمجھنا۔ اگر یہ زحمت ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو، ہمارا جو نبی ہے، ہمارا جو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹیوں کا باپ بنایا، 4 بیٹیوں کا باپ، اور آپ نے اس وقت بیٹیوں سے پیار کیا جب لوگ دھکے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، آپ اس وقت آپ بیٹیوں کی شانیوں پر بوسہ دیا کر جگہ چھوڑ کھاتے تھے۔ بیٹیوں سے تکلیف بھی آتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بنات بشیء فاحسن الیہن، جس کو بیٹیوں کی سے تکلیف پہنچی لیکن اس نے اپنے سینے سے لگا رہی تکلیف ہو، بیٹی کو بوجھ نہیں سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن سترم نار، بیٹیاں کے لیے جہنم میں آڑ بن جائیں گی۔ جی یہ 2 باپ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو رسول اللہ کی
रफ़ाकत मिलेगी। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहसन इला यतीमतिन औ यतीमिन इंदु, बंदे लड़की है यतीम लड़के से अच्छा सुया आना वह फिल जन्नत कहातैन, मैं और यतीम की कफालत करने वाला ऐसे इकट्ठे जैसी ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं जी। यतीम खजूरें खाते थे, ये की खजूर थी, वो चपेटा रसूलुल्लाह गुजरे, उसको कहा यार ये खजूर दे दे कि मिल जाएगी। उसको पता है कि ये किसकी है, तुझे इस्लाम की दौलत से अल्लाह माला माल कर देगा, तुझे मिलेगा। कहता जी नहीं, अबू दहदा से गए थे अल्लाह के नबी, ये किसी और के लिए भी हो सकता है। फरमाया जो भी ले दे, यतीमों को थप्पड़ खाते हुए नबी नहीं देख सकता, जो भी ये खजूर ले दे मैं रब का नबी उसको जन्नत की खजूर की इज़्ज़त देता हूँ। यहूदी का इधर हाजिर अपने बाग में ले गया, 10 खजूरें, कहता नहीं 100 200 100। यहूदी ने सोचा ये 300 दे देगा, ये 100 भी दे देगा। अबू दहदा बात सीधी है, ये सारा बाग कोठी से मुझे दे दे 600 वाला खजूर। कहता बस ये सौदा गए आवाज दरवाजे पर, या उम्मे दहदा जी, उम्मे दहदा बाहर लाओ, बच्चों को भी साथ लो। बदार बीवी थी, एक आवाज पर बच्चों को साथ दौड़ी। अबू दहदा खैर है? दहदा ये बाग मैंने बेच दिया। और ये बाग तो आपको बहुत प्यारा था, कैसे बेचा, किसको बेचा? रसूलुल्लाह की ज़बान की गारंटी पर एक की बदले में दादा कमाल होगी कमाल। अबू दादा इतना प्यारा सौदा, क्या और अल्लाह की कसम क्या उनकी तरबियत थी। ये नहीं कहा इन बच्चों का क्या बनेगा। सूफी हाजी साहब ये पकड़ चाबियां, तू पता नहीं किराए का मकान कहाँ तलाएगा। अब को भी सवाल मैं तो जानता हूँ नहीं, इन्नल मुस्लिम वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानीतीन वल क़ानितात वस सादिकीन वस सादिक़ात वस साबिरीन वस साबिरात। ये लिस्ट पढ़े तो सही सूरह अहज़ाब। ऐसे नहीं अल्लाह इतना बड़ा हो। खजूरें हाथ में थी, वो भी फेंक दी, मुंह से निकाल दी, कहा सौदा महबूब खान से हो गई। निकल रसूलुल्लाह के पास आ गए अल्लाह के नबी, वो जो सारा बाग है उस दे दिया है जन्नत खजूर के बदले में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा अल्लाह सातों आसमानों के पर्दे खोल के मुझे वो खजूर दिखलाई है, उस खजूर के एक एक पत्ते पर अबू दहदा ने तेरा नाम लिख दी। तो नाते हुए बात ज़्यादा ही लंबी, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हमें नसीब फरमाए। सुभानक रब्बना बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।